السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور میرا دینی بھائیوں، ایک مخلص بندے کی ذکر کرنا ہے جو متقی، فرزگار، سخاوت اور کچھ نام جو ہے نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ تھے اویس القرنی۔ اویس القرنی کے بارے میں آپ بہت کچھ جانکاری ہوگا آپ کا، پھر بھی میں مختصر سے جو ہے ان کے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیے ہیں، اور جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس طرح کے مخلصانہ عاجزی والے بندے اور سخاوت والے بندوں کی زندگی سے ہم لوگ ان کی زندگی کی سبق ہم حاصل کریں ان کی زندگی سے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مخلص بندہ تھا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تلاش کر رہے تھے کئی سالوں سے۔ جب بھی یمن سے کوئی نمائندے آتے ہیں مکے میں حج کے لیے کچھ اور موقع پر، جب بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان قافلے کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، آپ لوگوں میں کوئی اویس ہے؟ اویس القرنی، اور جو مراد قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ان کے والد کا نام ہے عامر۔ اور ہر بار جو ہے مایوسی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسلسل تلاش کرتے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد جب قافلہ آئے، کچھ کام کے نمائندے آئے یمن سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا کے پوچھتے ہیں، آپ لوگوں میں کوئی ہے اویس القرنی؟ جو مراد قبیلے سے جو ہے تعلق رکھتا ہے، ان کا نام ہے، ان کے والد صاحب کا نام ہے عامر۔ آخر مل جاتے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو جاتے ہیں بندے کے دیکھ کر، آؤ تحقیق کرتے ہیں، کیا آپ ہے اویس القرنی؟ کہتے ہیں ہاں میں ہوں۔ آپ کا والدہ تھے، والدہ کے وجہ سے آپ مکہ المکرمہ میں آ نہیں پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات نہیں کر پائے آپ نے۔ ہاں کہتے ہیں ہاں میں ہوں۔ کیا آپ کو یعنی لیپریسی کہتے ہیں انگلش میں جو ہے، اور کوڑ کی بیماری کہتے ہیں ہم لوگ، اور جذام کہتے ہیں عربی میں، کہ آپ کو جذام کی بیماری تھا، بعد میں شفا ہوا، اس کے بعد اس کی نشانی باقی رہ گئی آپ کے بدن میں، پیٹ کے قریب جو ہے 1 درہم کے اتنا برابر ابھی بھی نشان باقی ہیں۔ اویس القرنی کہتے ہیں ہاں وہی ہوں میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، مجھے آپ سے ملاقات کرنا ہے اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا ہے۔ اور اویس القرنی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو ہے جب وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کے نام پہ، اور اس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پورے کر دیتے ہیں۔ اور جس بندے کے لیے اویس القرنی استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے استغفار کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں، یعنی استغفار قبول کر دیتے ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ میرے لیے بھی مجھے استغفار کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے محترم بزرگوں دوستوں، کون بندہ جو کہنے والا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، 10 مبشرین، جو 10 ساتھیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتائے، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، علی فی الجنہ، یعنی 10 نام بتائے کہ جنتی جانے والے۔ اس کے باوجود جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بندے سے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبب یہ ہے کہ جو ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھا، اس طرح آنے والے ہیں بندہ یمن سے، اور اس حدیث کو زندہ تحقیق نہیں، آصف معافی چاہتا ہوں، اس حدیث کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کا رسول اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زندہ کرنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس دن کی انتظار کر رہے تھے۔
اور ملاقات کے بعد بہت خوش ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں عمر بن خطاب اللہ عنہ آگے آپ کہاں جانے والے ہیں؟ اور اویس القرنی فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کوفہ جا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ کوفہ جا رہے ہیں تو میں کوفہ کے گورنر کو خط لکھتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں آپ کو جو ہے وہ جو ہے خوب آپ کی جو ہے خدمت کرے اور آپ کی جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں VIP ٹریٹمنٹ کریں آپ کو. میں لیٹر لکھتا ہوں کوفہ کے گورنر کو, وہ آپ کی دیکھ بھال کرنے خدمت کریں گے آپ کو. اویس القرنی کہتے ہیں نہیں, میں ایسی VIP والے ٹریٹمنٹ کی جو ہے میں پسند نہیں کرتا. میں عام لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, غریب مسکین لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس طرح میں بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے VIP ٹریٹمنٹ والا جو ہے نہیں چاہیے مجھے. اس کے بعد جو ہے آپ اویس القرنی رحمہ اللہ کوفہ چلے جاتے ہیں اور کوفہ میں بصارت کرتے ہیں. اس کے اگلا سال کوفہ سے کچھ لوگ آئے حج کے لیے. تو عمر بن خطاب اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے علاقے میں ایک شخص رہتے ہیں, ان کا نام اویس القرنی یمن کے رہنے والے تھے. ہاں جو ہے لوگ وہ آج جو لوگ آئے تھے بڑے لوگ تھے. کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں لیکن بندے کی حالت بہت برا ہے, بندے کی حالت بہت برا ہے اور جو ہے بہت غریبی پاکیزگی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے سارے واقعہ بتائے. عمر بن خطاب اللہ عنہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے یمن سے آنے والے ہیں ان سے استغفار کراؤ, اور جو اللہ کے نام پہ جس بندہ قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے کر دیتے ہیں. اور جو حج پہ آئے ہوئے لوگ واپس چلے جاتے ہیں کوفہ میں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں اویس القرنی سے اور پوچھتے ہیں آپ ہمارے لیے استغفار کی دعا کیجیے. اویس القرنی کہتے آپ جو ہے ابھی مبارک سفر کاٹ کے آئے حج کا, آپ مجھے دعا کیجیے. دیکھیے کتنے سبحان اللہ کتنے بڑی بات ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو دعا قبولیت کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے جو عمر بن خطاب اللہ عنہ نے سنا, اس کے باوجود جو ہے کہتے ہیں میرے لیے آپ استغفار کریں, میرے لیے آپ دعا کریں. اس کے بعد جو ہے عمر بن خطاب اللہ عنہ سے بھی یہی گزارش تھا ان کا اویس القرنی کا, آپ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے. اسی بات کو جو قافلہ حج گزار کے آئے ان سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں میرا بارے میں آپ کسی کو نہیں بتانا ہے. دیکھیے اس طرح کی مرتبہ ہے, اس طرح کی اولیاء اللہ ہے, اور اس طرح کے شخص اگر ہے تو ہمارا آج کل کے ماحول میں دیکھیے کیا حال ہوتا ان کا. وہ بڑے سے بڑے جو ہے یہ دھندے والے جو تعویذ والے دکان کھول کے بیٹھتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے اللہ والے لوگ میرا بزرگ اور دوستوں, یہ ہے ان کا مختصر قصہ. دیکھیے اس میں سے بہت چیزیں ہمیں پڑھنے کے لیے ملتا ہے, بہت چیزیں ہیں اس کو پڑھنے کے لیے ملتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے میرا دوستوں, یہ تھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے ان کو بتائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہ بتاتے تو جو ہے آج اویس القرنی جیسے نام جو ہے ہم ذکر نہیں کرتے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں پتہ ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو بات بتاتے ہیں وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اور دوسرے سبق یہ ہے ہمارے لیے اس قصے سے جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو لے کر اتنے سال سے جو ہے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت کا جو ہے ایک دلیل ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جو ہے جب بھی لوگ ان سے ملاقات کرتے ہوں یہ ساتھ ساتھ اویس القرنی پر فرماتے ہیں میرے بارے میں آپ کسی کو نہیں بتانا. جب بھی جو ہے لوگ کہتے ہیں, اور لیکن ہم جو ہے ہر لوگوں کے سامنے جو ہے مشہور ہونا چاہتے ہیں, معروف ہونا چاہتے ہیں. اور اس طرح عربی میں کہتے ہیں جو ہے کم من, یعنی کتنے کئی لوگ ہیں جو زمین کے اندر جو ہے زمین میں وہ لوگ جو ہے گمنام ہیں, نام نہیں ان کی, پہچان نہیں.
لیکن آسمان میں بہت معروف لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ آسمان والے جانتے ہیں ان کو، اس طرح اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے۔ انی احبک فی اللہ، جو ہم کہتے ہیں نا، میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، جو بات ہم کم کہتے ہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا کہتے ہیں انی احبک فی اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جو آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے، جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے یا جبریل انی احبک فلان احبو، میں فلان سے محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرنا۔ آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے، یعنی طویل حدیث ہے میرا محترم دوستوں، یعنی یہ تو مختصر باتیں جو ویس القرنی کی رحمہ اللہ کے بارے میں جو ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم ترین بات جو ہے میں پہلے ہی بتانا تھا وہ بھول گیا، اس طرح کی مرتبہ ویس القرنی کو ملنے کی وجہ بتاتے ہیں بر الوالدین، بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت، خاص کر جو ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے جو ہے اس مرتبہ ملا ویس القرنی رحمہ اللہ کو۔ یعنی جب آپ نے اسلام قبول کیے یمن میں، اور جب آپ آتے مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ صحابیوں میں گنا جاتے تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ نہیں آ پائے، ملاقات نہیں کر پائے، اور آپ صحابی جو مرتبہ ملنا تھا ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہے، اور یہ مرتبہ ان کو نہیں ملا رضی اللہ عنہ صحابی کا۔ تابعین میں بن گیا، صحابی کو دیکھنے والے میں بن گئے، تابعین میں بن گئے آپ۔ پھر بھی جو ہے آپ ویس القرنی رحمہ اللہ جب بھی ملاقات کرتے تھے میرا بارے میں یعنی کسی کو نہیں بتانا۔ اس کے بعد جب کوفہ والے کو معلوم پڑا یہ ایک اللہ والا بندے ہمارا سامنے ہمارا ارد گرد ہے ادھر، فوراً جو ہے وہاں سے آپ نکل گئے اور بتائے نہیں کہاں جا رہا ہوں میں۔ یہ تھا میرا محترم بزرگ دوستو، عمل کو چھپانے والے اور ریاکاری سے بچنے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے، جو کچھ ہے آخرت میں چاہتے ہیں مجھے وہاں مل جائے یہاں نہیں۔ محترم دوستو، یہ تو مختصر باتیں ویس القرنی رحمہ اللہ کی، آپ جو ہے ان کی سیرت پڑھے، یعنی یہ بہت سارے حدیث کتاب میں بھی ہے، امام مسلم کی حدیث کتاب میں جو ہے، اور امام نبوی رحمہ اللہ جو ہے آپ اس کی شرح میں خاص کر باب جو ہے ویس القرنی کے نام پہ ہے، صحیح کئی حدیث و کتاب میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے نیک بندوں کی تاریخ پڑھنے کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم ارحمنا راحة لنا من كل شر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.